کے ماننے والے ہیں. ہمارا نبی لاوارث نہیں، ہمارا نبی مجبور نہیں، ہمارا نبی بالغ مختار ہے، ہمارا نبی مختار ہے، ہمارا نبی پاورفل ہے، ہمارا نبی زندہ ہے، ہمارا نبی حیات ہے، نبی مدد کرنے والے ہیں. ارے جب پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماں کی اتنی مدد کرتے ہوں کہ کنویں سے پانی نکل کر کے آ جائے، پتھر موم بن جائے، خوشبوئیں پیدا ہو جائے، فرشتوں کو حکم دے دیا جائے. اگر آج اس نبی کو ہم پکاریں گے، اس نبی سے محبت کریں گے تو یقیناً 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 اس کا اجر ہمیں ملے گا، دنیا میں بھی اور بعد مرنے کے بھی. سبحان اللہ. ایک اور حدیث سنیے گا آپ. جیسے ہی نبی کی پیدائش ہوئی، نبی کی پیدائش گھر میں ہوتی ہے. نبی کا چچا ہے ابو لہب، ابو لہب، اور نبی کا یہ سگا چچا ہے، مگر ایمان نہیں لایا تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اس نے کام کرا تھا. اور کام یہ کیا کہ جب اس کو خبر ملی، اس کو لونڈی نے کہا آ کر کے کہ سردار تمہارے گھر بھتیجا آیا ہے. آج کا زمانہ وہ لونڈیوں غلاموں ختم ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے. ورنہ پہلے کا زمانہ تھا، نبی کی آمد سے پہلے جس طریقے سے آج ہم اور تم گائے بیل بھینس خریدتے ہیں بازار مارکیٹ میں، ایسے پہلے لونڈی اور غلام بکا کرتے تھے. عورتیں مرد بکا کرتے تھے، لڑکیوں کو لوگ لاتے خریدتے تھے، انہیں کہتے تھے لونڈی، اور مردوں خریدتے تھے اسے کہتے تھے غلام. اور جسے خرید لیا وہ ہمارا ہوا. اس سے کام کرانا، گھر کا جنگل کا سارے کام کرانے. اس سے آزادی دلائی تو مدینے والے مصطفیٰ نے دلائی ہے. اس سے آزادی آمنہ کے لال نے دلائی ہے. لونڈی آ کر کہتی ہے سردار تمہارے گھر بھتیجا پیدا ہوا ہے. ابو لہب نے جیسے سنا تو خوشی ہوئی، اور خوشی ہو کر کے اشارہ کیا، اس طریقے سے اشارہ کیا کہ جا، میں نے تجھ کو اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں آزاد کر دیا، آزاد کر دیا. جیسے ہی آزاد کیا، لونڈی خوشی سے آزاد ہو گئی، چلی گئی. مرتا ہے ابو لہب، قبر میں جاتا ہے. کسی نے خواب میں دیکھا، کہا کہ تیرے ساتھ کیا معاملات ہوئے؟ تو اس نے کہا تھا کہ بہت عذاب میں ہے، بہت سختیاں ہیں، بہت عذاب ملتا ہے، مگر پیر کے دن، سامبار کے دن میں نے اپنے بھتیجے کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. نبی کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. اس آزاد کرنے کی وجہ سے ہر سوموار والے دن مجھ پہ عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. سبحان نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، نعرہ رسالت. اس نے کہا کہ میں نبی کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کیا تھا، اللہ نے میرا عذاب دور کر دیا. اللہ نے مجھ سے عذاب سوموار کے دن کم کر دیتا ہے. ارے وہ تو مسلمان بھی نہیں تھا، ہم مسلمان ہیں. اگر پیدائش مصطفیٰ پر خرچے کریں گے، جشن منائیں گے، ان کی آمد کے چرچے کریں گے، تو یقیناً ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنا اجر عطا فرمائے گا، ہمیں اس کی جزا عطا فرمائے گا. کرنا بھی چاہیے. ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جب تک نبی نہیں آئے تھے، نبی کے آنے سے پہلے اپنی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھو، آج میں نبی کو پیدا ہوئے 1501 سال ہوئے ہیں. کتنے؟ 1501. یاد تاریخ کو 1501 سال نبی پاک کو پیدا ہوئے. اس دنیا کو آباد ہوئے انسانی حد آدم علیہ السلام لے کر کے تقریباً 7,500 سال کا وقت ہے. ٹوٹل 7,500 سال کا زمانہ ہے پوری انسانی آبادی کو. اب ذرا غور کرنا، جب میں پڑھے لکھے لوگ شاید اسکول کالجوں کچھ لوگ ہوں گے، وہ سمجھیں گے بھی کہ 1500 الگ نکالو، 7,500 سال وہ الگ نکالو، تقریباً بچتے ہیں وہ 6,000 سال. 7.5 میں سے 1500 الگ کر دیں
تو بنتے ہیں 6000 سال. اب اس 6000 سال کو پڑھو. اس میں بھی انسان تھے, آج بھی انسان ہیں. تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ آج کا انسان کتنا ہے, 5 فٹ کا ہے, 5.5 کا رہے گا, زیادہ کرو گے 6 تک پہنچ جائے گا, 1 انچ اور چلا گا بہت لمبا کہلائے گا. مگر اس زمانے 12 فٹ کے لوگ ہوتے تھے, 15 فٹ کے لوگ ہوتے تھے, طاقتور ہوتے تھے. قوم ہود قوم سمود کو پڑھو, پتھروں کو ہاتھوں سے چیر دیا کرتے تھے, بڑی بڑی طاقتوں کے مالک تھے وہ لوگ. 6000 سال کی زندگی کوئی بیت گئے ان لوگوں کی. اس 6000 سالہ زندگی میں کیا کرا ہے؟ کبھی غور کریے گا کہ 6000 سالہ زندگی میں لوگ ایک سوئی نہ بنا سکے, ایک چیز نہ بنا سکے, گدھوں پر گھومتے رہے پوری زندگی, پیدل گھومتے رہے پوری زندگی, ایک کتاب نہ لکھ سکے, ایک ہسٹری نہ لکھ سکے, ایک کام نہ کر سکے, ایک ڈاکٹر نہ بنا سکے, ایک انجینئر نہ بنا سکے, ایک پروفیسر نہ بنا سکے, کوئی کام نہیں کر سکے. کیا وجہ ہے؟ اور جیسے ہی مکہ کے اندر ہمارے نبی کی پیدائش ہوتی ہے, تاریخ پڑھ لو, اسی دن سے دنیا میں ترقی آتی ہے, اسی دن سے دنیا کو عروج ملتا ہے, اسی دن سے دنیا آگے بڑھتی ہے, دنیا آگے بڑھتی ہے, دنیا آگے بڑھتی ہے. آج دنیا دیکھو 6000 سال تک گدھوں پر گھومتی رہی, اور نبی کی پیدائش کے بعد 15 سال کے اندر لوگ کتنی بلندیوں پر پہنچ گئے. کوئی چاند پر جا رہا ہے, کوئی سمندروں میں گھوم رہا ہے, کوئی کہیں پر جا رہا ہے. یہ سب میں نبی کی آمد کا صدقہ ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آج ہم نے اس کو سمجھا ہوتا, دنیا کو ماننا پڑے گا کہ اگر آج دنیا میں ترقی ہے تو ہمارے نبی کے صدقے سے ہے. سبحان اللہ. یہ ہمارے نبی کے صدقے سے ہے, ورنہ لوگ پہلے بھی تھے, بڑے بڑے نام دینے والے پہلے بھی تھے. کیا کرا کس نے؟ لاؤ کہ ہمارے سامنے ہسٹری کسی کی. نبی کی آمد کا صدقہ ہے یہ. مسلمانوں اس دن کو خوشی سے مناؤ, اور ایک یہی دن نہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو نبی پاک کے نقشے پر لے کر کے چلنے کی کوشش کرو. میں تمہیں ایک مثال دے کر گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. نبی کی پیدائش سے پہلے ظلم تھا, جہالت تھی, اندھیرا تھا, بے باکیہ تھی, بے حیائیت تھی, قتل و غارت تھا. مگر نبی پاک نے آنے کے بعد جہالت کو ختم کر دیا ہے. قرآن پاک نازل ہوتا ہے, پہلی آیت آتی ہے اقرا, پڑھنے کا حکم ہوتا ہے. ہمارا قرآن کہے پڑھو, اور آج سب سے زیادہ ان پڑھ ہم ہی رہ گئے. سب سے زیادہ ان پڑھ ہم ہی رہ گئے. آج قرآن کی پہلی آیت پڑھنے پر زور دے. نبی فرماتے ہیں تمہیں علم سیکھنا ہو, علم سیکھو, چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے, پڑھو. خانقاہ مہارانا یہاں سے قریب ہے. ایک نعرہ دیا جاتا ہے کہ آدھی روٹی کھائیے, بچوں کو پڑھائیے. تعلیم اگر تمہارے پاس نہ ہوگی تم کچھ نہیں کر پاؤ گے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تعلیم نہیں ہوگی تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. اور دونوں تعلیم کو ہونا ضروری ہے, دنیاوی بھی دینی بھی. اگر دینی تعلیم نہیں سیکھ پائے تو تمہیں کیا پتا کس کو حرام کہتے ہیں. علم نہیں ہوگا تو کیسے خبر کرو اسے حلال کہتے ہیں. علم نہیں ہوگا اللہ کو نہیں پہچان سکتے, نبی کو نہیں پہچان سکتے, دین کو نہیں پہچان سکتے, کسی چیز کو پر عمل نہیں کر سکتے. ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے. اور اس دور میں تو علم کا حاصل کرنا بہت آسان ہے. یہ بچے بیٹھے مستقبل ہے ہمارا, ان بچوں کو علم دین سکھاؤ. اس جلسے میں آئے ہو, نبی کی میلاد میں آئے ہو, نبی کی محفل میں آئے ہو, تو یہاں سے آنے سے پہلے اگر بے نمازی تھے تو نمازی بن کر کے جانا تاکہ تمہارے آنے کا فائدہ ہو سکے. آنے سے پہلے اگر شرابی تھے تو شرابی سے توبہ کر کے جانا تاکہ تمہارا کوئی فائدہ ہو سکے. آنے سے پہلے اگر جواری تھے تو جرم سے توبہ کر کے جانا. آنے سے پہلے اگر جاہل تھے تو علم پڑھنے کی نیت کر کے یہاں سے جانا, تاکہ کل کو لوگ کہیں کہ یہ لوگ بدلے کیسے. بولے نبی کا جلسہ سننے گئے تھے, وہاں سے بدل کر کے آئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک بار سبحان اللہ بول کر سنائے مجھے.
بس 2-3 لوگ بات سمجھنا چاہیے. اچھی بات ہے نا؟ تو یہ بات سننے کے لیے ہے یا ماننے کے لیے؟ ماننے کے لیے ہے.